بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے ان کے بقول ان کے فیصلہ کن مرحلے کی جانب بڑھ رہی ہے اور عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک فیصلہ کن لڑائی کا جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے، اور آج مریم نواز صاحبہ لاہور کے اندر ریلیز کر رہی ہیں، جگہ جگہ ان کا استقبال ہوا، خطاب کر رہی ہیں، اور پی ڈی ایم کی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ 8 دسمبر کو وہ بہت اہم اعلان کرنے والے ہیں۔ کیا اعلان ہوگا؟ پی ڈی ایم کی سیاست کس طریقے سے تبدیل ہو سکتی ہے؟ عمران خان کی حکومت کو پی ڈی ایم کے جو متوقع سخت اقدامات ہیں اس سے کس حد تک خطرہ ہو سکتا ہے؟ یہ آج کا ہمارا پہلا موضوع، اور دوسرا اہم ترین موضوع ہمارا یہ ہے کہ بھارت کے اندر ایک بہت بڑا احتجاج کسانوں کا جاری ہے، اور اس حوالے سے سکھ کیا سوچ رہے ہیں، ان کا لائحہ عمل کیا ہے، اس پر کریں گے بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ صاحب پی ڈی ایم کی جو سیاست آپ نے دیکھی ہے پچھلا پورے 2 مہینے سے جس طریقے سے جلسے جلوس جاری ہیں، اب استعفوں کی جانب جو ہے وہ بڑھنے کا اشارہ دیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 دسمبر کو انتہائی اہم اعلان متوقع ہے۔ وہ اعلانات کیا ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم فرض کر لیں کہ استعفے بھی دے دیے تو عمران خان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 3-4 چیزیں ہیں جس پہ خاص طور پہ اس سارے عرصے کے اندر 15-20 دن 40 دن کے اندر 30-40 دن بھی لگا لیں جس میں اس سارا فنامنا بلٹ ہوا ہے۔ اس فنامنا میں ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے جلسے ہوئے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ خادم رضوی صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ نون لیگ کی گفتگو میں ایک میں نے بہت مارکڈ چینج دیکھا جو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ نواز شریف صاحب نے شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر کی حکومت آئی تھی تو ایک نعرہ لگایا تھا جاگ پنجابی جاگ۔ نواز شریف صاحب خود نہیں لگواتے تھے کبھی، بیسیکلی انہوں نے ایک فیلر چھوڑا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو پورے پاکستان کے لیڈر کے طور پہ پورٹری کیا۔ 3-4 دن پہلے سرفراز رفیق صاحب نے ایک خاص طور پہ گفتگو کی۔ آج میں نے مریم کو پنجابی بولتے دیکھا ہے، اچھا، بار بار بول رہی، 2 چیز بڑی عجیب، یہ بڑی حیران کن چیز ہے کہ، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پنجابی بذات خود پنجابی بولنا پسند نہیں کرتا، نہ سننا پسند کرتا رہا ہے، لطیفے کی زبان سمجھتا ہے، اس کو گپ زبان سمجھتا ہے، باقی چیزیں آپ کسی پنجابی کو اسٹیج پہ کھڑا کر دے اردو میں تقریر کرنا شروع کر دے گا، اور یہ ویسے ہر زبان کے ساتھ۔ اچھا، ویسے اوریہ صاحب یہاں پہ بدقسمتی سے ہم نے جو ملکی سیاست ہے اس کو پاکٹس تک محدود نہیں کر دیا، اب شروع ہو گیا کہ آپ یہ سندھ کی پارٹی ہے، یہ سرائکی کی پارٹی ہے، یہ پٹھانوں کی پارٹی ہے، یہ پنجابیوں کی پارٹی ہے۔ always with ایجنڈا۔ 1920 میں باکو میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اور وہ کانفرنس کی تھی کمیونسٹ بلاک نے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے، اور 1920 میں اس میں مختلف قومیتوں کے لوگ گئے تھے، انہوں نے قومیتوں کے لوگ بلائے تھے، جن میں بلوچستان کا وفد بھی گیا تھا، اور چونکہ انہوں نے روس میں پہنچنا تھا گرم پانیوں تک، تو اس بلوچستان کے وفد کو کہا گیا تھا کہ تم بلوچ موومنٹ، آپ دیکھیں، آپ اندازہ کریں کہ ساری کمیونسٹ پالیٹکس یہ تھی کہ ہم پاکستان کی بیسک ساخت کو توڑ کے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ساخت توڑی کب جا سکتی ہے کہ جب پارٹیوں کو محدود کر دیا جائے۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ شیخ مجیب الرحمان نے پاکستان میں کوئی بندہ کھڑا نہیں کیا تھا، پیپل پارٹی نے وہاں کھڑا نہیں کیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو بائی ڈیزائن چاہتا تھا کہ بنگلہ دیش علیحدہ ہو جائے، ورنہ ایک بندہ تو کھڑا کیا جا سکتا تھا، سمبل اس کا مطلب ہے اس حساب سے اس وقت کی قومی پارٹی تو جماعت اسلامی ہوئی، جو میں آپ کو پتہ ہے اس نے کیا انکشاف کیا ہے، ایم آئی کے چیف، جو آئی بی کے چیف ہیں، اس نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی جیت رہی تھی 70 کے الیکشن میں، اچھا، اور ہم نے اس کو ہروایا ہے وہاں پر۔ اس کا مطلب ہے کہ یحییٰ خان کا کلام ہے۔ میں ایک آج مجیب الرحمان شامی صاحب نے ایک بہت بڑے مجمع میں ایک گفتگو کی تھی، اب یہ بہت بڑا انکشاف ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، کہ پرویز رشید اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، اور خورشید حسن میر گاڑی چلا رہے تھے سینٹر کے الیکشنوں میں، اور ان کے ساتھ ایک اور اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، راجہ انور تھا یا کوئی اور، تو خورشید حسن میر کو کہتے ہیں کہ انہوں نے گفتگو شروع ہوئی تھی 70 کے الیکشن میں، انہوں نے بھٹو سے کہا، بھٹو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہ ہم تو جیتے نہیں ہیں، جیت تو مجیب گیا ہے، ابھی کیا ہوگا، ہم تو سندھ پنجاب کی گورنمنٹ، تو ہم تو کے پی کے اس وقت صلاحیت ہوتا تھا، اس میں نہیں بن سکتے، تو کہتے ہیں بھٹو صاحب منہ موڑا اور کہا کہ تم دیکھنا میں مجیب کو یحییٰ سے مرواؤں گا اور یحییٰ کو اندرا سے مرواؤں گا۔ اچھا، یہ ان کا فکرہ ہے، شامی صاحب نے خاص طور پہ کوٹ کیا۔ ٹھیک، آپ ایک اور بات اپنے یہاں پر چھوٹی سی بات کرتا ہوں،
مطلب حیران کن GM سید کی ایک پارٹی بھی، ایک بندہ بھی پاکستان میں الیکشن نہیں لڑتا تھا، پنجاب میں الیکشن نہیں لڑتا تھا. خیبر پختونخوا کا ایک بندہ بھی یہاں پٹھان نہیں رہتے، بہت رہتے ہیں. پنجاب میں 17 سے زیادہ MP بلوچ ہیں. لیکن ایک کوشش تو ہوئی کہ MKM والوں نے آ کے پنجاب سے الیکشن لڑا اور آپ نے کیا MKM نے دیکھو MKM نے جب انہوں نے اپنے آپ کو مین اسٹریم میں لانے کی کوشش کی، مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ بنائی، کام لیکن اس کے بعد قبول ان کو سندھ میں قبول نہیں کیا، باہر کیسے کریں گے؟ پہلے تو سندھ کراس کرو نا، ایسے جسے کہتے ہیں اوپر فلائنگ اوور. لیکن انہوں نے گلگت بلتستان سے سیٹیں جیت لی تھی، آزاد کشمیر سے جیت لی تھی. نہیں، 2 وجہ سے جیت. دیکھیں سیاست کراچی، اب تو کراچی میں رہے ہیں. وہ بیچارہ گلگت بلتستان کا مزدور وہاں ہوتا تھا، کراچی میں کام کرتا تھا، وہ بیچارہ ان کے رحم و کرم پہ تھا. کشمیری بیچارہ کوک وہاں کام کرتا تھا، وہ بیچارہ ان کے رحم و کرم پہ تھا. اس کو انہوں نے یوں کان مڑوڑا، کہا ہمارے بندے کو ووٹ دو، بیچارہ ووٹ دیا. اس لیے کہ وہ تو بیچارے مہاجر وہاں ان کے رحم و کرم، کیونکہ بلوچستان کراچی کی پارٹی رحم و کرم. یہ ایک بنیادی چیز. اب آتے ہیں کہ کل کیا یہ اتنی پولرائزڈ ہے اس وقت، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت. کہا جاتا ہے کہ اس نے نواز شریف نے فون کیا اور فون کرنے کے بعد پہلے اس پہ گفتگو نہیں کرتے تھے، اب اس نے کہا کہ ہم اپنے اس سے پوچھیں گے. آپ مجھے صرف کوئی ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ زرداری کو پیپلز پارٹی میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، یا نواز شریف کو نون لیگ میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، یہ عمران خان کو بھی کسی کو پوچھا ہوتا تو یہ دن ہی نہ دیکھنے پڑتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں پوچھوں گا. اس پہ ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ جی کل پتہ نہیں بہت بڑا اعلان ہونے والا ہے. اعلان کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو پالیٹکس کرتے ہیں اعلیٰ نسل کی، جن کو نظریاتی پالیٹکس، مثلا میں ایک ڈیگال کا نام لیتا ہوں، فرانس کا صدر تھا. وہ چاہتا تھا کہ فرانس کی یہ ساری کی ساری جو سیاست ہے نا، اس کو میں نئے ڈھنگ سے چلاؤں. صحیح ہے. اور وہ کہتا تھا کہ مجھے ایسے ووٹ دو تاکہ میں جیت کے اس کی کانسٹیٹیوشن کو تیز کروں. ڈیگال کو 52% ووٹ ملے اور کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ فرانس کا صدر بن سکتا تھا. صحیح ہے. اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا اے میری قوم، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کمپلیٹ تبدیلی کا، میں نہیں آتا ہوں. اس نے تمام لوگوں سے کہا استعفیٰ دے دو، سب نے استعفیٰ دے دیا. ڈیگال نے دوبارہ الیکشن ہوئی. میرے ملک کی سیاست یہ ہے کہ 4 بندوں کی قومی پارٹیاں لے کے عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تبدیلی لے گا. کہاں سے لاؤ گے تبدیلی؟ مولانا فضل الرحمان تبدیلی لائے گا جس کے بعد سیٹیں 2 ہوتی ہیں. یہ ہے اصل مسئلہ. تو کل کوئی ایسی چیز نہیں نکلی تھی، مجھے نظر نہیں آتا. میں کمر زارہ قاری صاحب سے کہا تھا آپ تشریف لائیں تو کچھ کریں. لیکن اور دوسری بات آپ کو بتاؤں، یہ اب نہیں ہوگا. اگر ایک الیکٹرل کالج جو ہے آپ نے ختم بھی کرنا ہے تو آپ کو 90 دن کے اندر اندر کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فروری کے بعد، یعنی مارچ میں اگر 23 مارچ کو الیکشن ہوتے ہیں نا، 23 مارچ کو ہوتا ہے نا، 23 مارچ سے پہلے آپ 2 دن پہلے تک بھی آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کو. تو آپ کو اگر آپ نے استعفے دینے بھی ہیں تو جنوری کے ایسے کہ تاکہ الیکشن کا ٹائم نہ رہے. تو 8 تاریخ کو تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور 8 کے بعد پتہ نہیں کتنے. تو یہ جو مریم نواز سے کہتے ہیں استعفیٰ دے دیں، یہ استعفیٰ بہت مشکل کام ہے. اور استعفے تو دیکھیں نا PTI نے بھی دیے تھے، اسپیکر صاحب رکھ کے بیٹھے رہے اور پیسے بھی لیتے رہے سارے استعفے کے دوران، برات بھی لیتے رہے. پہلی بات تو ہے کہ آپ نے استعفیٰ دیا، ایکسیپٹ کس نے کرنا تھا؟ اسپیکر نے. کرتے نہیں کیا نا، جمہوریت بچا لی اسپیکر صاحب. یا صادق صاحب وہی جمہوریت بچ کے پھر سر پہ سوار ہو گئے. چھوڑ دے. اصل مسئلہ ہے کہ پاکستان کی سیاست مفادات کی سیاست ہے، اور مفادات کی سیاست میں نظریاتی سیاست نہیں ہو سکتی. کوئی نظریہ نہیں. کیا تبدیلی کی بات کریں گے؟ کچھ نہیں سر. نہیں، میرا خیال ہے تبدیلی تو اب بس ایسے ہی ہے. بس تبدیلی کی تو کچھ بھی تبدیلی نہیں. میں کہہ رہا تبدیلی نہیں، کوئی بہتری کی بھی مجھے کوئی تبدیلی کی بہتری کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. کوئی توقع نہیں رکھتا. چلیں یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا اعلان سامنے آتا ہے اور اس کے کیا نتیجہ نکلتے ہیں. یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بھارت میں جو ہونے والا احتجاج ہے کسانوں کا، اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے.
ناظرین، حرفراز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بھارت کے اندر گزشتہ کئی ہفتوں سے ایک احتجاج جاری ہے، اور احتجاج کر رہے ہیں کسان، اور اس پوری موومنٹ کے اندر وہاں کے جو سکھ ہیں وہ بھی پوری طریقے سے شریک ہیں۔ یہ احتجاج جو ہے وہ ہو رہا ہے مودی حکومت کے ایسے قوانین کے خلاف جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف ہیں۔ اس کا کیا اثر ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں۔ اور یہ صاحب ایک عرصے سے 2-3 ہفتے سے یہ احتجاج جاری ہے، اور اس کا جو بھارت کا، چلو باقی اقلیتوں کے اوپر تو مظالم ڈھا ہی رہا تھا مودی، اب کسانوں کے حوالے سے جو قوانین بنے ہیں اس میں لاکھوں لوگ ہیں جو اس کووڈ کے باوجود اپنی جان خطرے میں ڈالی ہوئی اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دہلی کے اندر۔ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے؟ دیکھیں، یہ ایک پرٹیکولرلی ایک خاص طور پہ ایک قوم کو رگڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ 1947 سے پہلے جس پنجاب میں ہم رہتے ہیں، یہ پنجاب پورے برِ صغیر پاک و ہند کو اناج فراہم کرتا تھا۔ گندم یہیں سے جاتی تھی، چاول یہیں سے جاتا تھا، سبزیاں یہیں سے جاتی تھیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب انڈیا اور پاکستان دونوں علیحدہ علیحدہ ملک بن گئے تو انڈیا نے اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کیا وہاں پر ایسٹ پنجاب کے اوپر۔ صحیح ہے۔ بجلی فری دی، اس کے بعد ان کو اپنا سڑکیں وہاں بچھائیں اور بہت سی چیزیں، ٹیکس ختم کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام جو تھا سندھ معاہدہ آپ کو یاد ہوگا، اس میں 3 جو دریا ہیں، ستلج، بیاس اور راوی، یہ ہندوستان کے حصے میں چلے گئے، اور انہوں نے وہاں پر نہریں بنا کے ان کو سیٹ کیا۔ صحیح۔ ابھی تک انڈیا کے اندر پنجاب سب سے زیادہ پر کیپٹا رکھنے والا صوبہ ہے، سیاست ہے۔ پھر پنجاب کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ کہیں اس طور پہ صورتحال نہ بنے۔ ایک ہماچل پردیش کو کیا، ایک اس کے بعد ہریانہ کو کیا جس میں چندی گڑھ کا تھا، اور یہ اس کے بعد ایک اور جو انہوں نے ان پہ رکھ لگائی تھی کہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہاں پر جتنے لوگ سکھ گئے تھے نا، ان بیچاروں کو پنجاب میں انہوں نے وہاں آباد نہیں ہونے دیا، حالانکہ پنجاب ہی سے مسلمان جو تھے وہ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے گھر وہاں رہتے تھے، سب کچھ کیا جاتا۔ آپ دیکھیں، سکھ آپ کو دلی میں ملے گا، سکھ آپ کو کلکتہ میں ملے گا، سکھ آپ کو کیرلا میں ملے گا، سکھ آپ بہت جگہ میں ملے گا۔ بکھیر دیا کہ سکھوں کی کہیں یونٹی نہ بن سکے یہاں پر۔ لیکن چونکہ شروع میں یہاں پر لوگ نہیں آتے تھے تو سکھوں کی ہاں یہ پنجاب جو تھا پیورلی سکھوں کا ہی رہا، کیونکہ دوسرے لوگ آباد نہیں۔ اب کسی حد تک 40-50 سال تک امرتسر میں یہ خط یاد ہے کہ کوئی مسجد آباد نہیں تھی، اب وہاں پر مسلمان آنا شروع ہوئے تو آباد ہوئے۔ سنت جرنیل سنگھ بھنڈرا جو ہے، اس کی بڑی موومنٹ تھی سکھ خالستان کی، اس میں بہت سارے لوگوں نے دھوکہ دیا، جو کچھ بھی ہے جیسے بھی ہے، اس موومنٹ کو انہوں نے کچل کے رکھ دیا۔ میں آج سے کچھ 3 سال پہلے میں جب گیا تھا تو میں وہاں ایک سکھ سے وہاں باتیں کرتے بات کیا، جیسے ہم لوگ سکھوں کی بات کرتے ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں۔ ایک تو زبان کا مسئلہ ہے، دوسرا ویسے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے 47 کی جو ہے نا غلط کیا۔ وہی باتیں کرتے میں نے کہا 47 کے دکھ، کہتا میری گل سنو، بڑی اچھی بات پنجابی بات، انہوں نے کہا 47 دے دکھ تے چلو ٹھیک ہے، اسی پرانے نے، اے 84 دا جڑا دلی دا دکھ ہے کتنے لے کے جائیے؟ یہ اس نے مجھے کہا، کہتا ہے 84 میں تو ہمارے بچوں کے گلوں میں ٹائر ڈال کے انہوں نے چلائے تھے۔ پھر اس نے کہا کرنا، میں نے کہا یہ شہر کے اندر ہے، بالکل یہ بالکل ایسے ہے کہ وال سٹی مسجد وزیر خان نہیں جیسے، اسی کے اندر وہ ویسے ان کا وہ ہے اپنا گولڈن ٹیمپل۔ تو میں نے کہا جہاں پر بنرا والا تھا اس کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ اس جگہ اچانک حملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے کعبہ میں پناہ لی ہو تو آپ کے اوپر بامبنگ شروع ہو جائے گی یا مسجد، لیکن یہاں ہوئی اور یہاں وہ کہتا ہے جو کوئی، اور آپ اندازہ کریں اتنی خوف زدہ ہے انڈین جو سرکار کہ آپ وہ جو انٹر ہوتے ہیں نا جب اس وقت آپ اس میں گولڈن ٹیمپل میں، تو چاروں طرف صرف فوجی یونٹوں کی انہوں نے نام لکھے ہوئے ہیں، فلانا کرنل تو فلانا بریگیڈیئر تو فلانا کہ انہوں نے بڑی ہماری جی۔ اچھا امرت سنگھ ہیں جو، اچھا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ نام لے، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، تو ہر جگہ نام لینے سے وہ ہوتا ہے مسئلہ کہ موومنٹ میں شاید فرق آ جائے یا کچھ ہو جائے، تو وہاں پر بھی وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ایک دم غداری کرتا، اور وہاں ایک اداکارہ ایسی ہے کہ جو ہر ایک کو غدار، پہلے کشمیریوں کو کہا تھا اور اب اس نے اس کو کہا تھا، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تو وہ جو خطور، اسی طرح انہوں نے اور بھی ان کی بکواس چل رہی۔ خالستان والے کہتے ہیں کہ کوئی اور حل نہیں ہے ورنہ مر جاؤ گے۔ یہ ذرا اس کی سنیں بابا جی نے کیا کہا۔ امرت سنگھ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آج پاکستانی عوام، پاکستانی حکومت، پاکستانی میڈیا اور پاکستان دے اور جڑے آرگنز نے اسٹیٹ دے انہاں نوں مخاطب، بڑے افسوس دی گل ہے کہ اج جو کچھ دلی دے دوالے ہو رہا ہے، جتھے 5 لاکھ
ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 5 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਹਾਲ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, CAA ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਲੈਸ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਫਾਰਮਰਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਿਤਰੇ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 39 ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। US ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ UN ਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਦਾਰੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਫਰੈਂਡ ਇਨ ਨੀਡ ਇਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡ ਇਨ ਡੀਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੌਕ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਬੈਰਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਦਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਮੱਚ ਮੋਰ ਹੈ ਰਾਦਰ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੈਵ ਨਾਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਓ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਨਿਤਰੋ। ਜਿਸ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਠੀਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਸਾਏ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ याद रखेंगे। हाँ जी, खालिस्तान पाकिस्तान हमसाया मुल्क है। और इस हवाले से एक और अहम मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है कनाडा से, वो है जतिंदर सिंह, सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी बाबू जी, सुनो ते सारे व्यूअर्स ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, ये बताइएगा कि अभी आपने अमृत सिंह साहब की बातें सुनी है और पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के हवाले से उनके कुछ मुतालबात हैं कि किस तरीके से हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अब ख़ास तौर पे ज़ाहिर है पाकिस्तान कश्मीर की आवाज़ भी बन रहा है, पाकिस्तान ने आपकी अट्रॉसिटीज़ की भी आवाज़ जो है वो बुलंद की है। तो और क्या किया जाना चाहिए इस हवाले से, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त दिल्ली के अंदर मुजाहरे शिद्दत से जारी हैं और एक धरना दे के बैठे हुए हैं, इसको किस तरीके से? मैं इसके साथ भी बता देगा कि हम समझते हैं कि माशी कत्लेआम के तहत तो पंजाब और पूरी सिख कौम को तबाह करना चाहते हैं, तो इस पर भी जरा सा रोशनी डाल दीजिएगा। जी देखो, मैं जवाब देना चाहना ऐसे भी जेड़ा कुछ इंडिया कर रहा वा ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ RSS ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਵਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਗੱਲ ਆਪ ਦੀ ਸੋਚੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਆੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ,
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੈਰ ਹੈ ਚੀਨ ਨਾਲ, ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਚੀਨ ਦੀ ਆੜੀ ਪੈ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਰਸ਼ੀਆ ਸੁਣੂ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੀਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆੜੀ ਪੈ ਗਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਆਪਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। अच्छा तुझे दसो कि इस वेले पंजाब की फीलिंग, मैं 2 साल पहले जिसले गया सी तो एक बड़ी अजीब गरीब फीलिंग सी कि लोग खौफजदा सन बहुत ज़्यादा, और गल खामोशी ना करते, मेरे नाल फिर भी थोड़ा जिहा कर लेंदे, वो कहते आपस च नहीं करते। ये जिहड़ा पंजाब के अंदर जिहड़ा एक खौफ का आलम पैदा किया जा रहा है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੋ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 3-4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਰਨ ਐਟ ਅ ਲਾਸ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਹ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਵੋ, ਹੱਲ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा सरदार जी, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਚੁੱਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫॉर ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ UN Charter of Rights, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਵਨੈਂਟ ਔਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਾਈਟਸ, ਤੇ ਉਹ 2 ਕਵਨੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈ, ਤੇ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ all peoples have the right to self determination, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ are peoples by the definition, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਥਰੂ ਅ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਵੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਆਈਏ ਵੀ ਇਕੱਲੇ 4-5 ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ 90 ਜਾਂ 70% ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਖੜਨਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ UN ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਨ ਦਾ ਆਇਰਨ ਇਜ਼ ਹੌਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਆਰਮੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਸਾਡਾ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 30 MPs ਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਬਣਦਾ ਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗਵਾ ਦੇਣ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹਜੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਰਹਿਣਾ। 900 ਸਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਟ ਜੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੱਕ ਖੋਲੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਰੇ ਨੇ,
ਪਰ ਗੋਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਚ ਕੱਢੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। हाँ जी, मामला बिल्कुल ठीक कहता है वो कहता है कि यही तो टाइम है, वरना फिर आप तना रह जाएंगे पूरे के पूरे। आप देखें, अगर आप इधर खालिस्तान बन जाता है, उस पर कश्मीर बन जाता है, पाकिस्तान को तो किसी तरह से खतरा ही नहीं रहेगा। आप सबसे ज्यादा आपको फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सुकून से जिंदगी गुजारें। खुशहाली का दौरा होगा। चले जी नाजरीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे बहुत सी अहम शख्सियात जो इस हफ्ते हमसे जो है बिछड़ गई, उनका तस्करा हो। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। ये गुज़िश्ता हफ्ता जो है इसमें बहुत सी अहम शख्सियात जो है इस दुनिया से चली गई। सबसे बड़ा नाम सरदार शेरबाज खान मज़ारी, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला मियाँ अफजल हयात, और इसके साथ साथ और बहुत से कीमती लोग जो हैं वो गए। आज जुनैद जमशेद साहब की बरसी भी है, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और ये सब सरदार शेरबाज खान मज़ारी, जैसा मेरा ख्याल है कि उस कबील के आखिरी सियासतदान थे जो भी प्रोफेसर गफूर, नवाबज़दा नसरुल्लाह खान, शेरबाज खान मज़ारी। मतलब बहुत तकलीफ होती है कि हमने जिन लोगों को सियासतदानों को देखा है, आप अंदाजा करें उनमें बलोच और पश्तून सियासतदान वो थे कि जो वेल रेड होते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, पढ़े लिखे लोग। शेरबाज मज़ारी साहब की जो लाइब्रेरी है वो इस वक्त पाकिस्तान में मेरे ख्याल है उससे अच्छी लाइब्रेरी खालिद साग साहब की थी, जो उन्होंने लम्स को दे दी, या फिर शेरबाज मज़ारी। और उसके बाद हमने देखी है जब्बार शाकिर साहब, अब्दुल जब्बार शाकिर साहब की बहुत बड़ी लाइब्रेरी, सीरत के ऊपर कम से कम 2000 किताबें थी उनके पास। अब देखें प्रोफेसर आदमी, जब शौक की बात होती है तो शेरबाज मज़ारी उन पढ़े लिखे लोगों में से थे। और वो आप अंदाजा करें कि जिस वक्त नैप पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाबंदी लगाई है, अब तो हम गद्दार हम डिक्लेयर करते थे ना वैसे, लेकिन भुट्टो साहब ने जितने गद्दार भुट्टो ने बनाए हैं पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं बनाए। अच्छा, बाकायदा नैप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस चला, इराक वाला सामने उठा कर लाया गया, हैदराबाद साजिश केस चला, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने नैप पे पाबंदी लगाई। क्यों पाबंदी लगाई? कि ये खिलाफे अपना पाकिस्तान एक तंजीम है नैप। हैदराबाद के हबीब जालब पे हर तरह का मुकदमा बनाया है, गद्दारी का मुकदमा भुट्टो ने बनाया था। तो एक तो ये है कि उस जमाने में जब हो गया खत्म, तो ये अपना आ गए थे शेरबाज मज़ारी साहब जो थे, ये उस वक़्त हुए थे। और इंतहाई नफीस, इतने नफीस आदमी। मैं उनकी एक सादगी का वाक़या बयान करूँ, जिससे आजकल होता है बड़ा फजूल सी बातें होती हैं किसी करैक्टर के बारे में। तो बेगम नसीम वली खान जो हैं वो अपना बहुत लीडर थी। नसीम वली खान साहब जो उस वक़्त वहाँ पर थे, तो उनको हुआ ये था कि लंदन में गई थी, तो यहाँ से भुट्टो ने खबर चलवा दी कि वो एक जेर जामा जो है, अंडरवियर जो है, वो चोरी करते हुए स्टोर में पकड़ी गई हैं। और वो जैसे होता है हमारे यहाँ, तो उस जमाने में तो ये चीज टीवी नहीं था, अखबारात में चल पड़ा कि जी टीवी तो था, टीवी में भी चली थी, पीटीवी में भी चली थी। और ये देखें जी, ये लीडरशिप है PNA की और फलां फलां। तो शेरबाज मज़ारी से किसी ने पूछा तो ना, मेरा ख्याल है वो एक रिवायती खातून है, वो कहाँ ऐसे कपड़े पहनते। मतलब ये इतने सादा आदमी थे, इतने सादा, लेकिन पढ़े लिखे, शहीद किस्म के शहीद। और उसके साथ साथ एक और शरीफ आदमी मियाँ अफजल हयात साहब चले गए। मैं कल उनके स्वयं पे था, मैंने कहा जिस शख्स के बारे में जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, वो हमारे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, वजीर कानून भी रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट में भी अच्छे थे। और 1920 से उनकी फैमिली जो थी सबसे बड़ी जिम्मेदार फैमिली थी, लेकिन इसका मिस्कीनी का ऐसा हालत, हमारे पास आके बैठे रहते थे, यहाँ बैठे रहते थे, बड़ा मजा आता। तो मैंने उन्हें कहा कि जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे ना, तो उनके मुकाबले में जितने लोग इलेक्शन लड़ते थे वो कहते थे, और इसने खुद अपना कुछ नहीं बनाया सियासत से, तुम्हारा क्या बनाएगा। तो ये इस मुल्क की सियासत के मुंह पे तमाचा है। लेकिन आखिरी वक्त में वो इमरान खान साहब की पार्टी में शामिल हुए, लेकिन ज्यादा नहीं, उनसे भी कुछ ज्यादा नहीं। हालांकि इमरान खान साहब ने बहुत सारे लोगों से कुछ फैज नहीं हासिल किया। इस वक्त पंजाब में दरेशक साहब से ज्यादा कुछ सीनियर पॉलिटिशियन है नहीं। एक कोई बता दे इमरान खान ने पूछा हो कि क्या करना है, पॉलिटिशियन। अच्छा जी, फिर एक बहुत अहम शख्सियत जुनैद जमशेद साहब, जो हवेलियां हादसे में उनकी शहादत हुई और आज उनकी बरसी भी है।
اور آج بھی قوم جو ہے انہیں بڑے اچھے طریقے سے بہت بڑا جنازہ تھا، کراچی کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ شاید نہیں ہوا. دیکھیں ایک بات طے ہے، اللہ کہتا ہے العزت للہ ورسولہ والناس اجمعین، کہ ہم اللہ کے پاس ہے عزت ساری کی ساری. اور جب وہ چھوڑ کے اس طرف آئے تو قوم نے کس طریقے سے سر پہ بٹھایا، جو ہم بات کر رہے عزت تھے اللہ دیتا ہے، کہ ہم اس پاکستان چاہتا کیا ہے. العزت للہ ہے. اچھا ہاں یہی میں آج کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بات عمران خان کو بھی، اس کو زرداری کو بھی اور مریم نواز کو بھی سوچ لینی چاہیے کہ پاکستان کی پبلک نے کچھ فیصلے کر دیے ہوئے، اور اس گزشتہ 2-3 مہینے میں اتنے بڑے فیصلے کیے ہیں کہ انہوں نے بتا دیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. آپ نے 25 سال لگائے اس ملک کی اخلاق تباہ کرنے کے لیے، اس ملک کا کردار تباہ کرنے کے لیے، اس ملک کی خاندانی زندگی تباہ کرنے کے لیے، اس ملک کے اندر فحاشی اور عریانی پھیلانے کے لیے ساری انویسٹمنٹ کی، ہر ٹی وی کے اندر چینل کے اندر پیسے لگائے. امریکہ نے $50 بلین کی گرانٹ پیش کی. ایک ارطغرل ڈرامہ نے تمہارے منہ پر وہ تھپڑ رسید کیا، وہ تماچا لگایا جس کے حساب ہے. دوسرا، صرف 3-3.5 سال کی قیادت خادم حسین رضوی کی، ایک ناموس رسال صلی اللہ علیہ وسلم. تم لوگوں نے کون سا بندہ تھا جس نے بکواس نہیں کی اس بل کے اوپر؟ سلمان تاثیر سے لے کے آسما جہانگیر تک کون تھا جس نے کہا یہ کالا قانون ہے؟ ایک بندے کے جنازے نے ثابت کر دیا کہ پبلک کیا چاہتی ہے. بڑے سے بڑا لیڈر جو ہے وہ اتنا جنازہ نہیں لے سکتا، اتنا زندگی میں نہیں لے سکتا، تو جنازہ تھا اس کا. چلیں جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.